ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ ہاروت اور ماروت کا جادو کیسا تھا؟ یہ چند ایسے سوالات ہیں جن کے بہت سے جوابات موجود ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ جاننا بہت ہی مشکل ہے۔ ان سوالات کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں، ایک تو قرآن و حدیث اور تابع تابعین کے اقوال سے ملتی ہے، اور دوسری وہ جو تورات، انجیل اور اسرائیلی روایات سے ملتی ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا، اور فرشتوں نے زمین پر بسنے والے انسانوں کو دیکھ کر تعجب سے کہا، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں مبتلا ہے۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں بھی دی جائیں تو تم بھی گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ فرشتے کہنے لگے، ہم تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر انہیں دنیا میں بھیجا۔ وہ بابل کے شہر میں 2 خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے طور پر مقرر ہو گئے۔ وہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عورت آئی جس نے کہا کہ اس کا شوہر اس کو بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن کے مرغوب ہو گئے اور اس کے عاشق بن بیٹھے، جس کے بعد انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ عورت نے کہا، میں یہ خواہش صرف تب پوری کروں گی اگر تم بتوں کی پوجا کرو، شراب نوشی کرو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے شراب نوشی کو معمولی گناہ سمجھ کر پی لیا اور 2 مزید کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا۔ جب وہ عورت آسمان پر گئی تو اسے اللہ کے حکم سے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے اس ستارے کو زہرہ کہا گیا ہے، جسے اب وینس کہا جاتا ہے۔ اس گناہ کے نتیجے میں ہاروت اور ماروت کو وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ اس اسرائیلی روایت کو مختلف مفسرین نے صرف ایک من گھڑت کہانی قرار دیا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ایک زمانہ تھا جب بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے اور ان سے ہی اپنی قسمت منسلک کرتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم ملکیات میں ماہر تھے۔ یہ لوگ جادو اور تنتر منتر کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس کے ذریعے معاشرے میں فساد برپا کرتے تھے۔ ان میں بہت بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی شرکیہ کتابوں کو اکٹھا کر کے اپنی کرسی کے نیچے چھپا دیا تاکہ اس شرکیہ عمل کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات واقع ہوئی تو اس کے بعد شیطان نے وہ کتابیں نکال لیں اور لوگوں کو کہنے لگا کہ سلیمان تو پیغمبر نہیں تھا، بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ تو جنات سے باتیں کرنا، ہوا میں اڑنا، یہ سب معجزے نہیں تھے، بلکہ جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے شیطان کی بات مان کر دوبارہ وہ کتابیں پڑھنا شروع کی اور شرک میں مبتلا ہونے لگے۔ لیکن جب یہ شرک بہت عام ہوا اور لوگ اس فساد سے تنگ آنے لگے تو اللہ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل بنا کر زمین پر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس جادو سے نکلنے کا راستہ بتائیں اور جادوگروں کے فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن پھر بھی لوگ ایسی عملیات میں پھنستے گئے جو لوگوں کے لیے ضرر کا باعث بننے لگیں۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگے الزام کی نفی کے طور پر قرآن مجید میں فرمایا ہے، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل پر ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حالہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود ایک کنواں ہے جہاں سے بابل کا شہر شروع ہوتا ہے، اور اسے ہی وہ بابل کا کنواں قرار دیتے ہیں۔
لیکن اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو اور سفلی ایک شرکیہ عمل ہے۔